ہماری نفسیات پر جدید مغربی تہذیب کا جو سب سے بڑا اثر ہے، اس کا ایک لفظ میں اس کو کہتا ہوں مرعوبیت۔ اپنے ایمانی تناظر میں تشکیل پانے والے فہم اور اس کو برتنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز کو حکمت کہتے ہیں۔ مطلب ہم تو معلومات کے رسیا ہو گئے ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع قرآنی اسلوب سے الجھتی ہے۔ مسلمان کے مصلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے زیادہ دبیز ہو چکے ہیں۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ یہ جو دین کا علم ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہی اصل علم ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس عہد میں ہم زندہ ہیں، اس علم کے ساتھ دو اور چیزوں کا علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو علم میں ابھی عرض کروں گا، یعنی جو دو دائرے میں، یعنی ایک تو دین کا علم ہے اور یہی اصل علم یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ دو دائرے اور ہیں جن میں کچھ علم اور ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو ہم سے مطلوب ہے، اور معاشرے اور امت کو دین دینا یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اپنے ذوق بندگی کی حفاظت کر سکیں، اس کی نگہداشت کر سکیں، اپنے مقاصد یعنی بندگی کے مقاصد کا انفرادی سطح پر تحفظ کر سکیں، اس کے لیے بھی اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری اسلامی تہذیب کی جو روایت ہے، اس کے اندر ہمارا ہر بڑا آدمی، اس کا جو علم کا دائرہ تھا وہ صرف دین کے علم تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ دین کے علم کے ساتھ اس کی جو وسعت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ وہ جو میں دو دائرے، جن کو اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کم از کم دو دائروں کی میں عرض کروں گا، اس میں سے ایک دائرہ ہے عصر حاضر کے شرور کا علم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منسوب ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے عہد کے شر کا علم نہیں رکھتا، وہ خیر کی کڑیاں بکھیر دے گا۔ ہمارے عہد کے، اچھا اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ عہد کا شر ہوتا کیا ہے، اور عہد کے شر سے کیا مراد ہے، یہ ایک بات ہے۔ مطلب یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دین کا علم کے ساتھ دو دائرے جو بہت لازمی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امت کی اصلاح اور امت کو دین اور امت کی دینی تربیت بات کی بات ہے۔ ہم سب اگر امت کی بات میں ہے، سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذاتی بات ہے نا، تو ہم اپنے معیار بندگی کا تحفظ یا مقاصد بندگی کی تکمیل بھی عہد حاضر میں اس وقت تک نہیں کر سکتے جب دین کے بنیادی علم کے ساتھ دو اور دائرے اور ان کے اندر ہمیں وہ علم حاصل نہ ہو۔ اس میں سے ایک ہے عہد حاضر غالب تہذیب، اس کے مفسدات، اس کے شرور، اس کی حقیقت، اس کے شر کی حقیقت، اس کے شر کی رسائی، اس کے شر کی اثر پذیری، یہ ایک دائرہ ہے۔ دوسرا دائرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس۔ میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں، انسان کیا ہے۔ تو انسان کیا ہے، ویسے تو دین کے علم کے اندر یہ بات شامل ہے، مطلب دین کا علم جو ہے وہ انسان سے مخاطب ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انسانی نفسیات کے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ انسان کو جتنا حکمت نبوی پہچانتی ہے کوئی اور نہیں پہچان سکتا. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نفس کو مرکزی موضوع بناتے ہوئے ہمارا ذہن، ہماری نفسیات، ہمارے نفسیاتی احوال، ہمارے نفس کے میلانات، ہمارے نفس کی تشکیل پہ اثر انداز ہونے والے جملہ عوامل. تو یہ جو نفس ہے نا، نفس کی جو پوری، یعنی اگر میں یہ عرض کروں کہ نفس کی کائنات میں طلوع اور غروب ہونے والا روزانہ ایک سورج ہے، وہ کون سا ہے؟ میرے نفس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اور جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نفس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم دائرہ ہے. اس وقت ایک چیلنج یہ ہوا ہے، مطلب کبھی کبھی ہم اپنے کام میں اتنے اخلاص کے ساتھ مگن ہوتے ہیں کہ وہ ہم اپنے کام کی چار دیواری سے باہر جھانکنا ہمارے لیے کبھی کبھی دشوار ہو جاتا ہے. اور یہ بہت مخلص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب یہ کوئی اس میں اخلاص شامل ہوتا ہے. مطلب آپ، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک کام میں اتنے جتے ہوئے تھے کہ آپ کو دائیں بائیں نظر نہیں آیا، آپ وہی کام کرتے رہے اور کرتے چلے گئے. لیکن میں بات یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عہد حاضر میں امت کو جو بھلا، امت کو جو خیر آپ کی ذات سے پہنچنا ہے وہ تو بات کی بات ہے. خود آپ اپنی ذات میں جس خیر کے حامل آپ کو ہونا ہے، اس کی بھی ضرورت یہ ہے کہ آپ کا دائرہ علم ان دو دائروں تک پہنچے، اور پھر ان تمام چیزوں کو ایک ہی تناظر، یعنی اپنے ایمانی تناظر کی میں اس ساری چیزوں کو برتتے ہوئے اس سارے علم کی ایک وحدت اس میں بنے. یہ ہماری ضرورت ہے. تو آج میں ذرا سی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جدید مغربی تہذیب کے ہماری نفسیات پر اثرات. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ تہذیب کیا ہوتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، ایک ہمارا نفس ہے، اس کے کچھ میلانات ہیں، اور ہم جس درجے کا بھی ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہم قوت گناہ کے مالک پھر بھی رہتے ہیں اپنی آخری سانس تک. غیبت کا امکان، حسد کے خطرات، ناشکری کے امکانات یا خطرات، اندیشے، ضعف ایمانی، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہم اس سے پاک ہو گئے، یہ ہمارے اندر موجود ہے. اسی طرح حب مال، حب جاہ، یہ ہمارے اندر موجود ہے. ایک ہمارا نفس ہے، اس کے کچھ داعیات، اس کے کچھ میلانات ہیں، اس کی آرزوؤں میں ایک بعض اوقات پسماندگی پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز یہ جو تہذیب ہے، تہذیب کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تہذیب کیا ہے، اور عصر حاضر کی تہذیب کا شر کیا ہے. اس وقت ہم جس عہد میں زندہ ہیں وہ مغرب کا عہد ہے. اس وقت جو ہم جس دنیا میں، جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ مغربی فضا ہے. اور مطلب میں آپ سے جن آلات کے ذریعے ہم کلام ہو رہا ہوں وہ بھی مغرب نے عطا کیے ہیں. میری آنکھوں پہ جو اینک لگی ہے وہ بھی مغرب نے، اس وقت کی اینک تو مغرب نے بنائی ہے، ویسے ہمارے بڑوں نے ایجاد کی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ جو جدید مغربی تہذیب ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمارے ہر فرد کے اوپر اس کے اثرات کس نوعیت کے ہیں اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے. ایک لفظ ہم سب نے سنا ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹرینڈز. انگریزی کا یہ لفظ سب نے سنا ہے، ٹرینڈز. اردو میں کہتے ہیں رجحانات. تہذیب کیا ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. تہذیب محض رجحانات کا نام نہیں ہے. رجحانات تہذیب سے تعلق ضرور رکھتے ہیں. غالب تہذیب کے اندر جو رجحانات پیدا ہوتے ہیں وہ غالب تہذیب سے وفادار ہوتے ہیں. معاشرتی رجحانات تہذیب کمپلائنٹ ہوتے ہیں. کمپلائنٹ سمجھتے ہیں؟ کمپلائنٹ کا لفظ بھی میرا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. کمپلائنٹ، کمپلائنس. تو جو بھی رجحان ہوتا ہے نا وہ کسی تہذیب کے اندر، اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کا رجحان ہے، لیکن رجحان تہذیب کی اصل نہیں ہے. تہذیب کیا ہے؟ اور تہذیب جو ہے اس کی جڑ ہوتی ہیں اعتقادات.
اس کے کچھ اعتقادات ہوتے ہیں، اور پھر اس تہذیب کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کوئی برائی تہذیب بن جائے تو مسئلہ دوسری نوعیت کا ہوتا ہے۔ ایک برائی ہے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ابھی تہذیب نہیں بنی ہے۔ تہذیب نہیں بنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس تہذیب اس معاشرے میں، اس معاشرے کی اکثریت اس کو پسند نہیں کرتی، اس معاشرے کی اکثریت اعلانیہ اس عمل کی مذمت کرتی ہے، اس معاشرے کی اکثریت اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب اس کا انکار کر رہی ہے، تہذیب اس کے ساتھ نہیں کھڑی۔ معاشرے میں کوئی عمل ایسا ہے جس کو تہذیب سراہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ایک دوسری نوعیت کا عمل ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوا ہے کہ شر جو ہے اس کو ایک تہذیبی تحفظ حاصل ہے، اس کو ایک تہذیبی پشت پناہی حاصل ہے، اس کو ایک تہذیبی حوصلہ افزائی میسر ہے۔ ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں، اور شر اور گناہ جو ہے وہ انفرادی معاملے سے زیادہ ایک تہذیبی فضا کے اندر ہے، یعنی ہم انکار کی تہذیب میں سانس لے رہے ہیں، اور انکار کی تہذیب میں ہمارے لیے لا الہ کو بہت گہرائی میں سمجھنا کہ مطلب جب میں لا الہ کہتا ہوں تو مجھے کس کس چیز کا انکار میں کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ تہذیب حاضر کے شر کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اب اسی کی بنیاد پہ کچھ رجحانات پیدا ہوتے ہیں، ٹرینڈز پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے ٹرینڈز پیدا ہوتے ہیں۔ پھر تہذیب یہ دیکھیے کہ جدید مغربی تہذیب اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، ایک جدید مغربی تہذیب صرف جغرافیائی مغرب تک محدود نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، وہ ہر جگہ پر پہنچی ہوئی ہے، اور یعنی وہ ایک تہذیبی فضا ہے، اور اس کی کچھ اقدار ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی کیا کیا اقدار ہیں؟ اس میں سے ایک قدر ہے لذت پرستی، اس کی ایک قدر ہے عجلت پسندی، اس کی ایک قدر ہے انفرادیت پرستی، اس کی ایک قدر ہے شخصی آزادی۔ یہ اس کی کچھ بہت بنیادی اقدار ہیں۔ اس کی ایک قدر ہے رفتار، اس کی ایک قدر ہے نیا پن، یعنی مثال کے طور پر ہم ایک ایسے عہد میں ہیں جس میں کسی چیز کی خوبی بیان کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کے ساتھ نئے کا لفظ لگا دیں، ہم کہیں کہ بھئی ہمارے یہاں نت نئے طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 7,500 سال کی انسانی تہذیب میں جو بھی تعلیم اور تعلم کے جو بھی آداب اور منہج تھے ان سب سے انحراف کرتے ہوئے کوئی نئی چیز کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ زوم ہے کہ وہی بہتر ہے۔ نت نئے طریقے، لیٹسٹ میتھڈ، نئے کو اور بڑے کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ زیادہ جو ہے اس کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے، کوانٹٹی کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے، مقدار کو غیر مشروط پذیرائی حاصل ہے۔ مقدار کو جب غیر مشروط پذیرائی حاصل ہو جاتی ہے نا تو ہم اپنی گفتگو میں ہنسوں کا استعمال بڑھا دیتے ہیں۔ میں اب تک اتنے پروگرام کر چکا ہوں، اتنا یہ کر چکا ہوں، اتنا وہ کر چکا ہوں، یہ ہنسوں میں پھر ہم شمار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو جدید مغربی تہذیب، اس کی اپنی کچھ اقدار ہیں۔ یہ اقدار کسی قوم کو وہ کیسے دیتی ہے؟ اس کا لٹریچر، اس کی ایجادات، اس کی اصطلاحات، اس کے فریم ورکس، یہ سب اس جدید مغربی تہذیب کی اقدار کو ٹرانسپورٹ کرنے یا ایکسپورٹ کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ ایک حاجی کی نفسیات کو
اس کی جیب میں موجود موبائل فون نے کتنا متاثر کیا ہوگا؟ اس وقت ایسے موضوعات پر پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے۔ میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک حاجی کی نفسیات کو ٹھیک سوشل میڈیا نے انفاق کی روح کو کتنا پامال کیا ہوگا؟ اب وہ کیا لگتا ہے، کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا۔ ایک حاجی کی نفسیات کو اس کی جیب میں موجود موبائل فون نے کتنا متاثر مطلب بات واضح ہو رہی ہے میری؟ تو ایک چیز ہے رجحانات، ان رجحانات کے پیچھے ایک پوری تہذیب کھڑی ہے، اور تہذیب کی جو اصل ہے وہ اس کی ظاہری علامات میں نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی اصل اس کی فارم نہیں ہے، اس کا ایسنس ہے، اس کا جوہر ہے، اور اس کا جوہر جو ہے وہ مطلب یعنی مغربی تہذیب جو ہے وہ اس کی اصل گٹار میں نہیں ہے۔ گٹار بھی مغربی تہذیب کی ایک علامت ہے، لیکن مغربی تہذیب کی جو اصل ہے وہ چیزوں کو کس طرح دیکھوں، کس طرح برتوں۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں طرز فکر، ایک لفظ ہے طرز محسوسات، ایک لفظ ہے مائنڈ سیٹ، ایک لفظ ہے ہارٹ سیٹ۔ مغربی تہذیب اس کو اپنی تحویل میں لیتی ہے۔ غالب تہذیب کرتی کیا ہے؟ اگر وہ غالب تہذیب ایمانیات پہ کھڑی ہے، ایمان پہ کھڑی ہے، ہر تہذیب اپنے اعتقادات پر مستحکم ہونے میں سہولت کاری کرتی ہے۔ اب مغربی تہذیب کے جو اعتقادات ہیں وہ ہمارے اعتقادات اور عقائد سے متصادم ہیں، لہٰذا یہ ہمارے عقائد پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت ٹھیک ٹھاک بات ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے، تہذیب کو ہم ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے، فرض کیجیے جدید مغربی تہذیب پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی اور ابھی ایسی کوئی بلا موجود ہی نہ ہوتی، ہمارے نفس بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ نفس سے مراد یہاں نفس امارہ ہے، یعنی نفس کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ نفس، جب ہماری روایتی صوفیہ کی اصطلاح میں نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ان کی نفس امارہ ہوتی ہے، نہیں تو نفس کی تو حالتیں ہیں، نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس مردیہ بھی ہے، تو نفس تو ضروری نہیں ہے کہ لازمی نفس کوئی بری چیز ہے۔ نفس ہماری حقیقت کا ایک عنوان جو رب کریم نے عطا کیا ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ روح اور بدن کے اشتراک سے جب میں اپنے اختیار کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں تو جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے نفس کہتے ہیں۔ تو نفس تو میری حقیقت کا ایک عنوان ہے جو رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ رب کریم انسانوں کو ان کے اختیار کا احساس دلانے کے لیے انہیں انسان کے سوا بھی ایک عنوان عطا کرتا ہے اور اس سے پکارتا ہے، جسے وہ نفس کہتا ہے۔ تو نفس تو یہ ہے، لیکن نفس کی حالتیں، نفس کے اندر گناہ کے لیے ایک رغبت موجود ہے۔ ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے تہذیب کو ہٹا دیں، اب ہم دیکھتے ہیں نفس کا کیا مسئلہ ہے۔ ہم سب کے نفس میں اگر کوئی ہماری تعریفیں کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہمارے اندر فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، اس نے اس کو کیا کہا تھا، یہ تجسس ہمارے اندر چلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسوا۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا، مطلب ایک موقع پہ اس مفہوم کی بات فرمائی کہ بھئی سوال آدھا علم ہے، لیکن وہ تمہارے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا ہے جس سے تمہیں، یعنی وہ سوال جو تمہارے اندر علم نافع پیدا کرتا ہے، وہ والا سوال آدھا علم ہے نا۔ فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، یہ لا تجسسو کہہ کے ختم کرو اسے۔ دو بالکل الگ چیزیں۔ ہمارے نفس کے رجحانات بھی کوئی، نفس کے داعیات بھی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نفس کے اندر تعیش کی اور لذت کی ایک تمنا موجود ہے، ایک داعیہ موجود ہے۔ گناہ کے لیے ایک رغبت موجود ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت مزے کا کھانا موجود ہو
تو ہم بھوک سے بڑھ کر کھاتے ہیں نا. یعنی کھانا ہے، بہت مزے کا ہے، ایک روٹی میں بھوک پوری ہو گئی، لیکن ہم نے 2 روٹیاں کھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر 1 روٹی کی بھوک ہے تو تم 1 سے کم کھاؤ. چاہتے تو وہ یہی تھے، لیکن اس کو انہوں نے فرض نہیں کیا ہماری محبت میں. انہوں نے 1 روٹی کی بھوک میں 2 روٹیاں کھانے کو حرام نہیں کیا. ایسا ہی ہے نا. لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی تمہیں 1 روٹی کی بھوک ہے نا تو 1 سے کم کھاؤ تو بہتر ہے. لیکن ہم 1 روٹی کی بھوک میں 2 روٹیاں کھاتے ہیں. یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے. ہمیں 6 گھنٹے کی نیند چاہیے، ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے. ہم اپنی تعریفیں کرنے یا سننے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے. ہم دوسروں کے تجسس میں رہتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے. حل میں مزید حرص، چیزیں جمع کرنا، جتنا بھی مل گیا اس کو کم سمجھتے ہیں، مزید کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا داعیہ ہے. یہ ہمارے نفس کے داعیات بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ہمارے نفس کے داعیات ہیں، یعنی نفس کے اس نوعیت کے داعیات، خاص طور پہ وہ نفس جس کا تزکیہ نہ ہو سکے، اس کے داعیات تو پھر اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ نفس کے داعیات تھے، اور ایک تہذیبی فضا پیدا ہوئی جو داعیات نفس کی تسکین کا کامل انتظام اپنے اندر رکھتی ہے. یعنی اگر میں اپنے نفس کے داعیات کو لبیک کہوں تو مجھے تھپکی ملتی ہے، میری واہ واہ ہوتی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر اتنا ہی نہیں ہے، اس سے تھوڑا ایک قدم آگے چلتے ہیں. اگر میں اپنے نفس کا تزکیہ نہ کروں اور عصر حاضر کی جو تہذیب ہے اس کے شر کو، اس کے مقاصد کو، اس کی اقدار کو پہچاننے سے قاصر رہوں تو ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے. میں دین کا جو پورا کانٹینٹ ہے نا، اس میں سے وہ چیزیں تلاش کرنا شروع کرتا ہوں جو میرے نفس کی موجودہ حالت کو راس آ سکتی ہیں اور اسے انڈورس کر سکتی ہیں. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایک اور اگلی سطح کی بات ہے. یعنی میرے نفس کے اندر اپنی تعریفوں کا شوق ہے اور حرکتوں کا شوق ہے، حب مال بھرا ہوا ہے، حب جاہ بھری ہوئی ہے. تو حب مال اور حب جاہ کو سوشل میڈیا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ جو حب مال اور حب جاہ کی جو شراب اور نشہ ہے نا، یہ اس درجے کا تو تجربہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ فیس بک پر آدھا گھنٹہ بیٹھے اور وہ قسم کھا کے یہ بات کہے کہ حسد کا اس کے اندر کوئی شائبہ، کوئی امکان، کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا؟ کیا یہ دعویٰ کر سکتا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لا تجسسو کی کھلے عام وائلیشن کا نام ہے واٹس ایپ گروپس میں جھانکتے رہنا، سوشل میڈیا پہ چیزیں پکڑتے رہنا. کہ آپ کو کیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بریانی کھا رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ بریانی کھا رہا ہوں اور میری بیوی پورے پردے میں ہے، اس نے پورے برقع پہنا ہوا ہے، اور ہم دونوں نے بریانی کھاتے ہوئے اپنی تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، تو کیا یہ حرام ہے؟ تو حرام تو نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی پورے کپڑوں میں ہے، میں بھی بالکل شرعی لباس میں ہوں، ہم دونوں بریانی کھا رہے تھے اور ہم نے تصویر ڈال دی. تو مولوی صاحب کو فتویٰ دینے کا کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن سوال یہ کہ میرے اندر یہ آرزو کیوں سر اٹھا رہی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بریانی کھا رہا ہوں اور میں نے تصویر ڈال دیا اور سب لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خود نمائی کے داعیات
تہذیبی فریم ورک کے اندر نئی رفتوں پہ جا پہنچے ہیں یا نئی پستیوں تک جا گر گئے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے اس وقت کا تہذیبی منظرنامہ. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اخلاق رذیلہ یا نفس امارہ کا کوئی داعیہ، کوئی ایک داعیہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو تہذیبی حوصلہ افزائی، تہذیبی پشت پناہی حاصل نہ ہو. مطلب وہ انفاق جس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس درجے کا اہتمام کہ جو کسی کو کچھ دے رہا ہوتا تھا وہ اپنا نام، اپنی شناخت پوری کوشش کرتا تھا کہ کسی کے علم میں نہ آئے، کسی کو نہ پتہ لگے کہ محلے کی مسجد کا جو یہ انتظام ہے پانی کا یا بجلی کا وہ فلاں صاحب کرتے ہیں. آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا. جب وہ مر گئے، چلے گئے، انتقال ہو گیا تو پتہ لگا کہ اچھا یہ صاحب کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا آج تک. ایسی مثال ختم ہونے جا رہی ہے. وہ انفاق جس میں تشہیر نہ ہو وہ گوارا نہیں ہے. پھر مغربی تہذیب کی اور اقدار کیا ہیں کہ مطلب ہمیں وہ کام کرنا، ویزیبلٹی ایک بہت بڑی قدر ہے مغربی تہذیب کی، ویزیبلٹی. ہم نے ایک جملہ سنا ہوگا، میں ایک جملہ صرف ایک آپ کو دیکھیں. پرووربس جو ہوتے ہیں نا وہ غیر معمولی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. پرووربس کسی بھی تہذیب کی جو دانش ہے، کسی بھی چاہے وہ عرب کی تہذیبی دانش ہو، چاہے وہ چائنا کی تہذیبی دانش ہو، چاہے وہ فارسیوں کی، عجم کی، فارس کی تہذیبی یعنی ان کی حاصلات علم ہوں، پرووربس جو ہوتے ہیں جنہیں ہم کہاوتیں کہتے ہیں یا محاورہ کہتے ہیں، اس کے اندر وہ مقید ہو جاتے ہیں. وہ معمولی جملہ نہیں ہوتا. میں ایک جملہ آپ سے شیئر کرتا ہوں انگریزی زبان کا، بہت مشہور ہے. کہتے ہیں نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. یہ سنا ہے آپ نے؟ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. نگاہ اوجھل اور ذہن اوجھل. سنا ہے آپ نے؟ اگر نظر، اسی ویزیبلٹی کی قدر کا یہ جیسے سلوگن ہے، ہمیں نظر آنا ہے. اس کے اثرات کیا ہوئے کہ آج کا مسلمان کسی ایسے اچھے کام پہ راضی نہیں ہو پا رہا جو نظر نہ آنے والا ہو. یعنی ہم خیر کا کام کرنا ضرور چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اسے نظر آنا چاہیے، پھر وہ بڑا ہونا چاہیے، پھر اس کی دھاک ہونی چاہیے، پھر اس کی واہ واہ ہونی چاہیے، پھر اس کے ساتھ برانڈنگ ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ میں مسئلہ کیا ہے؟ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے شعور کی تحویل میں جو چیزیں آئی ہیں وہ حسی تجربے سے آئی ہیں. یعنی ہم ان چیزوں ہی کا شعور رکھتے ہیں جن کا حس بصارت کو تجربہ ہوا ہے، اور جب وہ ہماری نگاہ میں زیادہ دیر نہیں رہتی تو ہم وہ چیز بھی جس کا حصے بصارت کی بنیاد پر ہمارے شعور کا حصہ بنی تھی وہ بھی ہمارے شعور سے محو ہو جاتی ہے. اور جو چیزیں ماورائے حصے بصارت ہیں ان کو، ان کا ادراک کرنے کی لیاقت سے تو ہم بالکل ہی فارغ ہیں. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کا مطلب یہ ہے. اس کے دو مسئلے ہیں، اور یہ ویزیبلٹی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ویزیبلٹی یہی چیز ہے. یعنی ہم ایک ایسے عہد میں پہنچ گئے کہ ہم، یعنی اس وقت سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اس قسم کی، مطلب ایک صاحب نے ڈالا کہ وہ فیلنگ بلیسڈ آفرنگ تہجد. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یعنی وہ عبادت جو صرف اور صرف اس کے اور رب کریم کے درمیان ہوتی تھی، جس کا علم بیوی اور بچوں کو بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ سب سو رہے ہوتے تھے، اس کو بھی وہ 1500 لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، اور اس پہ پھر اس کی تمنا ہے کہ لوگ لائک کیوں نہیں کر رہے. اگر میں ایک جملے میں یہ عرض کروں نا کہ میرے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کی تعداد کتنی ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ ہو، اور مجھے اس بات کی پریشانی کتنی ہے
کہ میرے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں وہ ہیں جو پبلک کی نگاہ میں آ چکی ہیں، جن پہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں ریا کا عنصر شامل نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف وہ نیکیاں جن کا علم ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کے بارے میں ہم اس بات کے متمنی ہو سکتے ہیں کہ شاید اس کے اندر ریا کا عنصر شامل نہ ہوا ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس سوشل میڈیا نے، یہ جدید مغربی تہذیب نے ہمارے ساتھ یہ پرابلم کیا، یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو ہماری نفسیاتی احوال، اب ہوا کیا کہ ایک نفس کا داعیہ ہے، پیسے اچھے لگتے ہیں، مال اچھا لگتا ہے۔ ایک جدید مغربی تہذیب ہے، وہ کہتا ہے بھی پروڈکٹیو ہونا چاہیے، پورا دن تمہیں محنت کرنی چاہیے، کیریئر کو دل سے لگاؤ۔ معاش، زندگی کا، معاشرے کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو زیادہ کماتا ہے۔ اگر آپ وہ باب عمرہ پہ کھڑے ہو جائیے، کس نے دیکھا ہے باب عمرہ؟ مطلب الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، وہ نکلتے ہیں۔ باب جبرائیل پہ کھڑے ہو جائیے مسجد نبوی میں، یا باب عمرہ پہ کھڑے ہو جائیے حرم میں، یعنی کسی بھی حرم میں کھڑے ہو جائیے، اور جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہوں ان سے ایک سوال کیجیے، اور وہی سوال کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں اور زیورخ پہ بھی کھڑے ہو جائیے۔ ایک ہی سوال اگر میں کہوں، بھائی جو لوگ نکل رہے ہیں ایک سوال کریں، آپ کہیں سر میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں کچھ ڈیٹا کلیکشن کر رہا ہوں، میں ایک کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں ہمارے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ یہ سوال آپ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، کراچی اسٹاک ایکسچینج، کہیں اور دنیا میں جہاں بھی جانا، ایک سوال جو بھی باہر نکل رہا ہو یہ سوال کریں۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ یہی سوال باب عمرہ پہ بھی کھڑے ہو کر کرنا شروع کر دیں، باب جبرائیل پہ بھی کھڑے ہو کر کرنا شروع کر دیں، تو کیا اس وقت بڑا اور فضیلت کا وہ معیار جو دین نے دیا تھا، تہذیب نے اس معیار کو بدل دیا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی نماز میں امام صاحب سورہ عصر کی تلاوت کریں، اور پھر وہ امام صاحب بڑی رقت کے ساتھ ان الانسان لفی خسر کو 2-3 دفعہ پڑھیں، اور والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر خاموشی ہو گئی، پھر دھاڑ ماری انہوں نے، پھر دوبارہ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، اور بڑی مشکل سے سورہ عصر مکمل کی، رکوع میں گئے، سلام ولام پھیر دیا۔ اسی مسجد کے دروازے پہ ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے اور لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ اس وقت یعنی سب سے زیادہ نقصان کی بات کیا ہے؟ آدمی کا بڑا نقصان کون سا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سیدھا سا سوال ہے، بڑا نقصان کون سا ہے؟ ایک ہوتی ہے وہ گفتگو جو مجلسی ہوتی ہے، اور ایک گفتگو وہ ہوتی ہے جو انٹرنل ڈائلاگ ہوتی ہے، ہمارا اندرونی مکالمہ ہوتا ہے۔ جو اندرونی مکالمہ ہوتا ہے وہ ہمارے محسوسات کا ایک دنیا پیدا کرتا ہے، ہمارے مرغوبات کو متعین کرتا ہے، وہ ہماری حقیقت ہوتی ہے، وہ صرف ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہم بڑا آدمی کسے کہتے ہیں، اصل نقصان کسے سمجھتے ہیں، اس کا فیصلہ، اہم بات یہ ہے کہ غالب تہذیب کر رہی ہے، اس وقت غالب تہذیب کر رہی ہے یا میرا عقیدہ کر رہا ہے، میرا ایمان کر رہا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اور یہ وہ اثرات ہیں جو ہمارے دل کو، اگر میں ایک لفظ میں عرض کروں، ہماری نفسیات پر جدید مغربی تہذیب کا جو سب سے بڑا اثر ہے، اس کا ایک لفظ میں اس کو کہتا ہوں مرعوبیت۔ مرعوبیت کسے کہتے ہیں؟ دل پر، ہمارے دل پر کسی چیز کی عظمت کا مستقل نقش ہو جانا، میرے دل پر کسی چیز کا روب چھانا، وہ مروبیت ہے۔ مروبیت جو ہے وہ اللہ اکبر کی وجودی ضد کا نام ہے۔
مروبیت جو ہے وہ اللہ اکبر کا انکار بالحال ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ حال کسے کہتے ہیں یہ بھی اب ایک چیز حال ہوتی ہے. آج کے مسلمان کو حالات کی جتنی فکر ہے حال کی نہیں ہے. حال کیا ہے؟ میرا اندرونی منظر نامہ، میرے نفس کی موجودہ حالت، اس کو حال کہتے ہیں. اللہ ہمارے حال کو بھی، ہمارے عمل کو بھی، ہمارے قول کو بھی درست کرے، اس کی اصلاح فرمائے، اس کا تزکیہ کرے. تو مروبیت جو ہے نا وہ دل پر کسی چیز کی چپکے سے، خاموشی سے میرے دل پر کسی چیز کی حکومت پیدا ہو گئی، کسی چیز کی عظمت پیدا ہو گئی. جب دل میں کسی چیز کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو زبان اسی کے گن گاتی ہے، نگاہیں اسی کو دیکھنا چاہتی ہیں، ہماری جدوجہد اسی کا قرب پانے کی جدوجہد بن جاتی ہے. ہم سے کیا کہا گیا؟ کس کا ذکر کرو؟ ہم کس کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ کس کی تعریف بیان کرو، کس کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جدید مغربی تہذیب کی ایک ایسی مروبیت ہے کہ مطلب کوئی صاحب انگریزی میں کچھ بات کر رہے ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی انگریزی بول رہے ہیں، ضرور اچھی ہی بات کہہ رہے ہوں گے، مطلب انگریزی میں کہہ رہے ہیں. ایک صاحب اردو میں حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک صاحب انگریزی میں کچھ اپنی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی انگریزی میں بات کر رہا ہے بھائی. ایسی مروبیت ہے. اپنے نفس کے بارے میں بھی جو آج انسان سمجھنا چاہتا ہے نا، وہ مائیکل اور پیٹر اور جان اور سوزن سے سمجھنا چاہتا ہے. حضرت ابوذر غفاری سے نہیں سمجھنا چاہتا. پھنس جائے گا، بہت برا پھنسے گا. حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں تو بہت ہی سخت بات کہہ دی تھی، پتہ ہی ہے ہم سب کو. اس لیے ہم نے کہا ان کو تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے. چلو حضرت عمر کو ہی پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی پھنس جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں مائیکل کو ہی نکال کے دیکھو، وہ اس نے صحیح بتایا ہوگا. یہ ہمارا ایک معاملہ ہے اور بہت سخت معاملہ ہے. یعنی جدید مغربی تہذیب کے اثرات ہمارے قلب پر ہیں، ہمارے ذہن پر ہیں، ہماری چیزوں کو دیکھنے کے انداز میں ہیں. مطلب میں ایک بات آپ سے عرض کروں، مغرب کے تناظر میں جو کامیابی کا تصور ہے اور ہماری ایمانی تناظر میں جو کامیابی کا تصور ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے، بالکل مختلف چیز ہے. میں صرف اس بات کا اگر صرف عرض کروں، جدید مغربی تہذیب کے تناظر میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو کامیاب وہ ہے جو کامیاب کون ہے؟ تو جس کے پاس مال زیادہ ہے. لیکن ان کے یہاں ایک اور طبقہ بھی پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کامیاب وہ ہے جس نے معاشرے کو کچھ دیا ہے. یہ بھی ان کے یہاں ایک طبقہ پایا جاتا ہے. لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں؟ تو کامیابی کو دو چیزوں سے گیج کیا جاتا ہے. کامیابی کہتے ہیں نتائج پیدا کرنے کو. مغرب کا تصور کامیابی کیا ہے؟ نتائج پیدا کیے ہیں. امپیکٹ سب سے بڑا لفظ ہے ان کے تصور کامیابی میں. امپیکٹ کیا ہوا اور اس کے ٹینجبل آؤٹ کمز کیا ہیں، اس کی نظر آ سکنے والی تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اہداف حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے، اسے کامیابی کہتے ہیں. ہماری ایمانی تناظر میں کامیابی کا یہ تصور نہیں ہے. ہماری ایمانی تناظر میں کامیابی کا تصور ہے اخلاص نیت اور جہد مسلسل آخری سانس تک. اس امکان کو زندہ رکھتے ہوئے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس میں کمزوری ہے، اگر کوئی مخلص آدمی اس کی اصلاح کرے گا تو اسے قبول کروں گا. اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنے کی اسپرٹ کے ساتھ جہد مسلسل، اخلاص نیت. اب یہ اگر کوئی زمینی کامیابی نہ بھی پیدا کر سکے تو یہ کامیابی ہے.
وہ دا 100 کتاب جب مغرب میں شائع ہوئی نا، ایک کتاب ہے دا 100، سنا ہے؟ کس نے نام سنا ہے دا 100؟ مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھی تھی. تو جب وہ کتاب شائع ہوئی تو مسلمانوں میں مطلب بہت خوشی منائی گئی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلمان بالکل ابھی قلع بازیاں کھانا شروع کر دیں گے کہ مطلب دا 100 میں انہوں نے، اللہ کا شکر ہے کہ انہیں یہ دا 100 جو انہوں نے لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ 100 کامیاب ترین لوگ، اس میں نمبر 1 پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کامیاب ترین آدمیوں کی فہرست میں نمبر 1 پر. لیکن انہوں نے جو 100 افراد کی فہرست بنائی اس میں مطلب بہت سارے اور لوگ جو تھے نا وہ ابو جہل کے کیمپ کے ہی تھے. مسلمانوں میں اس بات کے بڑے شادیانے ہوئے کہ بھئی، اور بہت کوٹ کیا گیا، دیکھو مائیکل ایچ ہارٹ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کہہ دیا اس نے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن انہوں نے کیا انہوں نے اپنے تصور کامیابی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی میں زمینی کامیابی بھی پیدا کر کے دکھا دی. یعنی وہ کامیابی جو مادی، عددی، زمینی نوعیت کی ہے، غلبہ بھی حاصل ہو گیا، تعداد بھی حاصل ہو گئی، فتوحات بھی حاصل ہو گئیں، مال بھی، معاشی استحکام بھی نصیب ہو گیا، یدخلون افواجا بھی ہو گیا. تو اب یعنی مغرب کے معیار کامیابی کے مطابق بھی چونکہ وہ کامیاب تھے، اس لیے مغرب ان کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان ہمارے یعنی اسلام کے تصور کامیابی کے مطابق جائزہ لے گا تو پھر دوسرے نمبر پر بھی نبی کا ہی نام ہوگا، تیسرے نمبر پہ بھی نبی کا نام ہوگا، 100 کے 100 نمبروں پہ انبیاء اور صحابہ ہی کا نام ہوگا، کسی اور کا نام نہیں ہوگا. لیکن وہ آدمی جسے بیک وقت ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اچھے لگ رہے ہوں، اس کی دانش پر میں فدا کیوں ہو جاتا ہوں؟ مجھے یہ سوال میرے لیے ہے نا، میرے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مروبیت کا مسئلہ. تو مروبیت بہت زیادہ ہے، مروبیت کم چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ جو جدید مغربی تہذیب کی ایک قدر ہے لذت، پلیجر میکسیمائزیشن، لذت میں اضافہ، مستقل اضافہ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جیسے ہماری زبان دیکھیں، نفس کی غلامی کی پہلی سیڑھی ٹیسٹ بڈز کی غلامی میں مبتلا ہونا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ شہوات کا پورا میدان شکم کے اندر ہے. تو نفس کی غلامی کی پہلی سیڑھی زبان کی غلامی میں مبتلا ہونا ہے. زبان سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ بڈز کی غلامی، اور زبان کی غلامی سے ایک اور مطلب دروغ گوئی اور بسیار گوئی بھی زبان کا مسئلہ ہے، بسیار خوری بھی زبان کا مسئلہ ہے. ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ تو بالکل یعنی مغرب، یعنی جس چیز کو وہ ہمیں کھلانا چاہتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں. ہمیں پیپسی کولا سے صرف اتنی ہی شکایت ہوتی ہے کہ یہ یہودیوں کا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم مکہ کولا بنا لیں گے، ہم زمزم کولا بنا لیں گے. بھائی یہ غیر طیب ہے، یہ نافع بدن نہیں ہے. یہ ہم اس لیے پی رہے ہیں کیونکہ ہمارے زبان کو اچھا لگتا ہے. لذت قدر ہو گئی ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آسانی اور سہولت، جیسے میں کہہ رہا ہوں کنوینئنس، وہ ایک بہت مشہور مارکیٹنگ کا ایک آدمی ہے، اس نے ایک جملہ کہا کہ اس وقت کسی بھی چیز کو بازار میں بیچنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کے ساتھ یہ تاثر پیدا کر دیا جائے کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی. آپ یہ لے لیجئے، اس سے آسانی ہوگی.
کنوینئنس ہو جائے گی، آسانی، سہولت ہو جائے گی. آپ یہ لے لیجیے سہولت ہے. سہولت ان کے یہاں قدر کا درجہ رکھتی ہے. جب ہم سہولتوں کو قدر بناتے ہیں تو ایثار اور قربانی محال ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے. آپ سے میں ایک عرض کروں، سیکریفائس، آپ کبھی غور کیجئے گا، بلکہ یہ ایک اور سوچنے کے لیے میں ایک سوال دیتا ہوں. قربانی اور سیکریفائس، یہ مثبت معنوں میں آخری دفعہ کب سنا تھا؟ اور اس میں پرانے قصے کی بات نہیں کر رہا، صحابہ کا قصہ، انبیاء کے قصے. عہد حاضر میں قربانی اور سیکریفائس کا لفظ مثبت معنوں میں کہاں استعمال ہوا؟ آپ تلاش کیجئے گا، کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ الٹا منفی معنوں میں استعمال. مطلب میں کیا بے وقوف ہوں قربانی دیتے رہیں؟ ہم کیا قربانی دینے کے لیے ہیں؟ ہم سیکریفائس دیتے رہیں؟ اصل میں جو بندگی کی آئیڈیل سائیکی ہو سکتی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اگر اسے یہ اندازہ ہو کہ ارے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے قربانی دی ہے کچھ، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے قربانی کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، مجھے ایثار کا موقع ملا. تو سہولت کی قدر کیا کرتی ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے وہی دین میں بھی سہولت ہے، دین میں بھی آسانی ہے. یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، بھائی یہ کیا بات ہوئی، آسانی تو دین میں بھی ہے، مغرب کی قدر کہاں سے ہوئی ہے؟ تو ہماری قدر ہو گئی. اب اس کو بھی یہ ذرا سمجھ لیں، قدر کہتے کسے ہیں؟ قدر کہتے ہیں جس چیز کی خاطر کچھ چھوڑا جا سکے اسے قدر کہتے ہیں. قدر کہتے ہیں جس چیز کو غیر مشروط اور مستقل ترجیح حاصل رہے اسے قدر کہتے ہیں. قدر کہتے ہیں میں اپنا کوئی بھی مقصد اس کی قیمت پر حاصل نہیں کروں گا، قدر اسے کہتے ہیں. آپ نے اپنے مقاصد بنائے، آپ کہتے ہیں ان مقاصد کو تکمیل کرنی ہے لیکن ان اقدار کے ساتھ کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ویزیبلٹی ان کی قدر ہے. وہ کوئی خیر کا کام ویزیبلٹی کی قیمت پہ نہیں کریں گے. مطلب ہماری قدر تو نہیں ہے نا. تشہیر ہماری قدر ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم دین میں آسانی ہے، آسانی میں دین نہیں ہے. جس چیز کو قدر بناتے ہیں آپ اصل میں یہ طے کرتے ہیں کہ اس پہ کمپرومائز کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے، یہ مقدم رہے گی. اور اس کا حصول مطلوب دین ہے، آسانی مقصود نہیں ہے دین کے اندر. جب ہم دین میں کہتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دین کا کوئی بھی مطالبہ غیر فطری نہیں ہے. دین ہم سے کسی ایسے مطالبے کو نہیں کرتا جو ہمارے لیے فطرت انسانی کے لیے جو بالکل نبھانا ہی ناممکن ہو. بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم دین پہ چلو گے تو تمہاری فطرت اور تمہارا نفس توازن اور صحت کی اس سطح پر پہنچے گا جس میں عافیت اور سکون اور اطمینان کا تجربہ حاصل ہوگا. لہذا صحت کو پانے کی، عافیت اور صحت کو پانے کی صراط مستقیم بھی دین ہی ہے. لیکن آسانی کو جب ہم دین میں آسانی قدر نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ مقاصد دین پر سمجھوتا کر کے آسانی کا حصول نہیں ہوتا. لذت بھی دین میں قدر نہیں ہے، وہاں پہ قدر ہے. جدید تعلیم یافتہ آدمی کی سائیکی کیا ہے؟ جدید تعلیم یافتہ آدمی بھلے وہ مسلمان گھرانے کا ہو، اس کی نفسیاتی وضع کیا ہے؟ تعلم کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. تہذیبوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ تعلم اور اصلاح دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں. تعلم ایک الگ واقعہ ہے، اصلاح ایک الگ معاملہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تہذیبوں کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اصلاح اور تعلم جدا ہو گئے ہوں. یعنی روایتی تہذیبوں میں یہ بات موجود تھی
ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں معلومات جس آدمی میں بھری ہوئی ہے اسی میں جہل بھی لدا ہوا ہے. یعنی ایک ہی آدمی جہل اور معلومات سے بھرا ہوا ایک ساتھ گھوم رہا ہے. تو جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع کیا ہے؟ وہ تعلم کے معاملے میں ایک اصول اختیار کیا ہے اس نے، کچھ نیا ہو، کچھ ڈفرینٹ ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو، کچھ مزے کا ہو. تو جس چیز کے ساتھ یہ شرائط پوری ہوں گی وہ سیکھوں گا. تو اب مولوی صاحب کو مشکل ہو رہی ہے، وہ نماز کے بارے میں کچھ سکھا رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی مزے کی بات بتائیں، نئی بات بتائیں، ڈفرینٹ بات بتائیں، ایکسائٹنگ بات بتائیں. تو اب ان کو کچھ نئی نئی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. اب حج کی تربیت ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اچھا چلو میں تم لوگوں کا، اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نیا ہو، کچھ مزے کا ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو، کچھ ڈفرینٹ ہو. ہر وہ چیز جس کے ساتھ یہ شرائط پوری ہوتی ہیں وہ میں سیکھوں گا. لہٰذا اب کتاب الرقاق پڑھانے کے لیے بھی اسے مزہ، ایکسائٹمنٹ، نیا کچھ ایسی چیز تلاش کرنی پڑ رہی ہے. آخرت کا بیان مزے کا کرنے کی ضرورت ہے. یار آخرت کا بیان تو تھا، مزہ نہیں آیا. وہ ان کا چلتے ہیں، ان کا سنتے ہیں، مزہ ہوتا ہے. بلکہ ایسا کرو یہ ٹک ٹاک پہ فلانے کو سنو، یہ دیکھو آخرت کی بات بتا رہے ہیں کیسے مزے کی ہے نا، لائک کرو. یہ جو جہل ہے نا، ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انکار کی جو جرت آج کے مسلمان کو ہوئی ہے وہ ابو جہل کو بھی نہیں ہوئی تھی. تعلم اور اصلاح دو الگ چیزیں بن گئیں. ایک مسئلہ تعلم کے لیے جو ہماری یعنی جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع، اس کی نوعیت کیا ہے. اور یہ میں مسلم گھرانے کے آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا. وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ مزے کا ہو، کچھ نیا ہو، کچھ ڈفرینٹ ہو، کچھ ایکسائٹنگ ہو تو سیکھوں گا، نہیں تو میں بس کان اور آنکھ بند کر لوں گا، آپ جو بھی چاہے بولتے رہے، میں نہیں سیکھ رہا. ہماری ایمانی تناظر میں سب سے قیمتی تعلم کا تجربہ جس عنوان سے جانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تذکیر. تذکیر، وہ بات جس کا تمہاری روحوں نے اقرار کیا تھا نا، قالو بلا، اور پھر شعور کی سطح پر تمہیں یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ وہی رب ہے. اس کو بار بار بھولتے کیوں ہو؟ اور اگر بھولے نہیں ہو تو بھی تم نے اس کو اپنی زندگی میں فوقیت اور ترجیح کیوں نہیں دی ہے؟ تمہارے محسوسات میں، تمہارے طرز زندگی میں، تمہارے طرز فکر میں، تمہاری قوت فیصلہ میں، تمہارے ارادوں میں، تمہاری نیتوں میں اس کی یعنی اس احساس کی تحویل میں کیوں نہیں ہے؟ تو وہ تذکیر کا اہتمام ہوتا ہے. قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تذکیر ہے. تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع قرآنی اسلوب سے الجھتی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ عجیب بات ہے، ہر دوسرے صفحے پہ وہی بات آ جاتی. ابھی تو بتائی تھی آپ نے اللہ ایک ہے، پھر بتا رہے ہیں. وہ عقیدت اور مروت اور احترام میں ایسی بات بولتا نہیں ہے. یعنی سورہ مرسلات میں ویل للمکذبین، پھر ویل للمکذبین، پھر ویل للمکذبین. سورہ رحمان میں فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو میں آپ سے عرض کروں کہ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ فبأی آلاء ربکما تکذبان آتا ہے تو اسے دیکھتا ہے، پھر جب دوبارہ آتا ہے تو کہتا ہے اچھا ایسی یہ ہمیں بریک ملا ہے، یہ تو بات پتہ ہے نا، آگے چلو. یعنی اگر کسی آیت کو 9 بار تکرار ہوئی ہے نا تو 9 کی 9 دفعہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پوری توجہ کے ساتھ دوبارہ سے اپنے ذہن اور اپنے قلب کو کھول کے اس کو اندر آنے دوں. لیکن وہ کہتا ہے یار یہ تو وہی بات ہے نا سنی ہوئی، یہ تو وہی بات ہے، اس کو کیا کرنا، کوئی نئی بات بتاؤ نا. نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ، ہاں یہ نئی بات آئی نا، ہاں ادھر رکنا ہے. اگر 11 بار آیا ہے نا وہی بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نفس کی مرمت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب میں 11 بار اس کی ضرب اپنے قلب پہ پڑھنے دوں. اس لیے کہ وہ ضربیں جو رب کریم نے طے کی ہیں
میری نفسیاتی وضع اگر ایسی ہو گئی ہے کہ میں ان ضربوں کو غیر ضروری سمجھ رہا ہوں تو یہ میرا مسئلہ ہے نا. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جدید تعلیم یافتہ آدمی کی نفسیاتی وضع اسلوب قرآنی سے الجھتی ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر جو بار 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 توحید تو یعنی جیسے اسکالرز بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ بھئی 1/3 تو توحید ہی ہے. آپ کہیں گے یہ توحید ابھی تو بتایا تھا آپ نے، پھر دوبارہ توحید، پھر توحید، پھر توحید. موسیٰ کے واقعے میں توحید، ابراہیم کے واقعے میں توحید، ادھر توحید ادھر توحید. ایک جگہ کر لیں یہ بات، پھر آگے کچھ اور بات کریں، کوئی نئی بات کریں. تو نئی بات کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے، نصیحت کی تلاش میں آگے نہیں بڑھتا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہماری، جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ نیونیس جدید مغربی تہذیب کی قدر ہے، نیا اچھا ہوتا ہے، نئی بات. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ زیادہ جاننا حکمت کا قائم مقام نہیں ہے، اور حکمت زیادہ جانتے چلے جانے کا نتیجہ نہیں ہے. تو حکمت جو ہے اپنے ایمانی تناظر میں تشکیل پانے والے فہم اور اس کو برتنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز کو حکمت کہتے ہیں. مطلب ہم تو معلومات کے رسیا ہو گئے ہیں، نئی چیزوں کے رسیا ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب صحابہ ایمان لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سینئر صحابہ ہوتے تھے نئے ایمان لانے والے صاحب کو ان کے سپرد کرتے تھے کہ بھائی آپ انہیں سکھائیے قرآن، ان کو جو کچھ نازل ہو چکا ہے وہ ان کو دیجیے. تو وہ ان سے بیٹھ کر سیکھتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک نئے ایمان لانے والے، اسلام لانے والے صاحب کو اسی طرح سینئر کسی صحابی کے پاس دیا کہ آپ انہیں سکھائیے. وہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا، اور وہ مکی قرآن، چھوٹی صورتیں، اما پارا، ابھی وہی چیزیں نازل ہوئی تھیں تو وہ پڑھنے لگے. تو پڑھتے پڑھتے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور وہ پڑھتے پڑھتے وہاں تک پہنچے وہ جو قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تو عجیب حالت ہو گئی، کھڑے ہو گئے، حسبی حسبی کہہ کے ہاتھ اٹھا لیا. انہوں نے کہا بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اور نہیں سیکھنا. اس لیے کہ صحابہ کے تعلم کی بنیاد تجسس کی تسکین نہیں تھا، نئی معلومات کو اپنے اندر بھرنا نہیں تھا، لرننگ فار دا سیک آف لرننگ نہیں تھی. یعنی ان کا قرآن سیکھنا اصل میں قرآن بننے کا پروسیس تھا. تو آج جو ہماری یعنی لرننگ اور بینگ کا جو گیپ ہے نا، وہ جدید مغربی تہذیب کی عطا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، کمال کا شعر ہے، زباں پہ نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، زباں پہ نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اقبال نے ایک اور جگہ پر جو تعلیمی اداروں کے بارے میں کہا، گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، یعنی جو ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلنے والا آدمی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ لیونگ ہے، زندہ ہے. گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. یعنی اس نے مغربی تہذیب سے اپنے نفس کو اخذ کی، یعنی اس کے نفس کی جو بناوٹ ہے، اس کے نفس کی جو تشکیل ہے، اس میں مغربی تہذیب اور اس کی اقدار اندر تک گندھی ہوئی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے.
تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یعنی ہماری سائیکی کو بندگی کے لیے جو مطلوب سائیکی ہے، ہماری سائیکی کو، ہماری نفسیات اور ہمارے احوال کو وہ بنائے جیسے کہ رب کریم چاہتا ہے کہ وہ ہوں، ہمارے شعور میں، ہمارے میلانات نفس میں، ہمارے زاویہ نگاہ میں، ہمارے ارادوں میں، ہماری نیتوں میں عہد حاضر کی تہذیب اور اس کے جو بھی فتنے اور مفسدات ہیں، اس کا جو دخل اور اس کا جو دجل جس کا شکار ہمارا نفس ہوا ہے، رب کریم اس سے ہمارے نفس کو پاک کرے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ ہمیں اپنے موت سے پہلے اپنی اصلاح کی سچی فکر لاحق ہو جائے اور ہمیں ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ ہمارے دلوں میں جن چیزوں کی رغبت ہے، اگر اس میں خیر ہے اور وہ مبارک ہے تو وہ رغبت زندہ رہے، اور جن چیزوں کی رغبت ہمارے دل کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے مضر ہے، رب کریم ہمارے دل کو ان رغبتوں سے پاک کر دے۔ تو آپ کوئی سوالات ہیں تو برائے کرم آپ۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کیا ہماری اپنی زبان کے اندر، اگر ہم اپنی زبان کے اندر کوئی ہماری جڑیں ہماری اپنی زبان میں ہوتی تو کیا اس سے مدافعت جدید مغربی تہذیب کے لیے ہمارے اندر زیادہ ہوتی؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں ایک مختصر جواب تو یہ ہے کہ جی بالکل زیادہ ہوتی ہے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہو سکتی تھی، اور اس کے حق میں جو میں دلیل دوں گا میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو بڑی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کو ایک تہذیبی اور ایک تجربے کی بھی احتیاج ہوتی ہے۔ یعنی اب اسلام جو ہے نا، وہ تو خیر سب سے بڑی اور حق ہے، مطلب تو 3 زبانوں میں اس کا تہذیبی تجربہ، تاریخ کے اندر اسلام کا جو تہذیبی تجربہ ہے وہ 3 زبانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں، تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں اس کی ایک بہت شفاف، بہت پاکیزہ ڈیمانسٹریشن کہہ لیجئے، یا وہ تہذیب اسلامی، یعنی اسلام جس طرح کی تہذیب کا متقاضی ہے اس کی مینیفیسٹیشن 3 زبانوں سے پیدا ہونے والی جو معاشرت ہے یا اس کے اندر رچی بسی، اس میں جیسے اس کو ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، اس کو ہم وٹنس کرتے ہیں، اور وہ اس کے لٹریچر میں بھی کسی درجے پر محفوظ ہے۔ اس میں سب سے پہلے عربی زبان ہے، اسی طرح اس کے اندر فارسی زبان ہے، اسی طرح اس کے اندر اردو زبان ہے، اور یہ غیر معمولی بات ہے۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، اب آپ اسے تعصب کہیے یا جو بھی نام دیجیے، لیکن میں یہ علمی اعتبار سے، مطلب میں ایک بالکل آبجیکٹیولی یہ بات جب میں سوچتا ہوں تو اب جیسے قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا، عربی کے بعد اگر کسی زبان میں قرآن موجود ہے تو وہ اردو زبان ہے، اس لیے کہ قرآن کلام الہی کی 50% زبان تو اردو ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس کا رسم الخط، اس کی صوتیات، اس کا پورا، اور یعنی ہم بین اردو میں بھی کہتے ہیں، ہم جماعت اردو میں بھی کہتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں اردو میں کہتے ہیں۔ وہ آپ مطلب بہت ساری، سورہ فاتحہ کو اگر ہم اچھی اردو جاننے والا اگر سورہ فاتحہ کو پڑھے گا تو اس میں اسے 2-4 الفاظ کے علاوہ یعنی ایک اجنبیت محسوس نہیں ہوگی اسے، یعنی اس کو ایک مانوسیت محسوس ہوگی، وہ کہے گا ہاں یہ تو مطلب کوئی اپنی بات ہے ہماری۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو تہذیبی تجربہ ہے، مطلب دیوبند کا ایک پورا ایک بہت بڑی ایک ایتھوس ہے نا، یا شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کی جو خدمات ہیں اس سے پیدا ہونے والا جو حسن معاشرت کا ایک پورا، پھر صوفیہ کا اور خانقاہ، جو بھی آپ اس کے بارے میں کوئی بھی نام لیں، لیکن احسان اور ایثار اور قربانی اور بے لوثی اور للہیت، اس کی جو جھلکیاں مختلف، اب وہ اس کے اندر ایک تنوع موجود ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ چشتیہ ہیں، وہ فلانے ہیں، وہ سلفی ہیں، وہ دیوبندی ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر وہ للہیت اور وہ حسن معاشرت اور وہ یعنی ایک ایسی تہذیب جس کے لیے خدا سب سے بڑی، سب سے قیمتی چیز ہے، اور ان کا مقصود رب کریم ہے۔ یعنی ایسا معاشرہ، ایک ایسا اجتماعی تجربہ جس نے اللہ کو اپنا مقصود اعظم بنائے رکھا، اور اس کے نتیجے میں انفرادی اور اجتماعی زندگی اور اس کے احوال اور اس کے واقعات اور ایک منظر نامہ ایک پیدا ہوا۔ تو یہ 3 زبانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان ابھی تک اس سے محروم ہے، لہٰذا آپ ان لفظوں کو، جیسے اگر میں تقدیس کا لفظ کہوں نا، مقدس کا لفظ کہوں، انگریزی زبان میں مقدس کا
لفظی ترجمہ کیا جا سکتا، اس کا جو تہذیبی کانٹیکسٹ ہے وہ اس لفظ کی ڈیپتھ میں اترنے کے لیے جو فیسیلیٹیشن درکار ہے وہ دیتا ہی نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ہر چیز کا ایک مطلب، تو اردو زبان بہت اہم ہے. اور پھر میں اس کی ایک اور مثال دوں. اردو کے اندر میں ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں جو ہماری اسلامی فکر کے نمائندے نہیں ہیں. داغ کا نام سنا ہے آپ نے؟ داغ دہلوی. اب داغ جو ہے وہ ہماری شعری روایت کے اندر ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے، یعنی وہ ایک مذہبی آدمی نہیں، یعنی ان کی جو شناخت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مولوی ہوں یا وہ کوئی ایک دینی فکر کے مبلغ ہوں. حالی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، حالی کے نظریات سے کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن حالی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مولوی آدمی تھے، ٹھیک ہے. لیکن داغ کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ مولوی آدمی تھے. میں اب صرف داغ کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو تہذیبی روایت ہے نا وہ کس طرح سے رچی بسی ہوتی ہے اس زبان کے اندر. داغ کا ایک شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر، بہت ہی خوبصورت. سبحان اللہ. نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. پہلا مصرع ہے نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں. اگر آپ اسے لکھیں گے تو یہ 4 کی ورڈز آ گئے. اگلے مصرے میں نہ ڈھونڈا تو یہ کرسپونڈ کر رہا ہے ہمت سے، ہمت نہیں تھی تو ڈھونڈا نہیں. اب میں اس کے اندر جو بغیر معمولی بصیرت ہے نا میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. نہ ہمت تو ہمت نہیں تھی، نہ ڈھونڈا، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. نہ پایا قسمت نہیں تھی، پایا نہیں. نہ سمجھا، اس کو نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ سمجھا نہ دیکھا. تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں لیکن سمجھتا دل سے ہوں. یہ جو داغ کے پاس دل کا تصور ہے، داغ کا تصور قلب، یہ ہماری اسلامی روایت سے آ رہا ہے. ان کے دل ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے نا. مطلب یہ قرآن، آپ سوچئے کہ داغ ہماری فکر کے نمائندہ آدمی نہیں ہے. مطلب اگر کسی شاعر کی مدد سے اسلام کی روح اور اسلام کے پیغام کو سمجھنا ہو تو ہم داغ کا انتخاب نہیں کریں گے، ہم کسی اور کا انتخاب کریں گے. داغ کا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ داغ کا شعر بھی ہماری تہذیب کا جو ایک، یعنی یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ داغ کی زبان سے ایسا شعر نکل رہا ہے. نہ دل ہے نہ آنکھیں. داغ بھی یہ سمجھتا ہے کہ سمجھنے کا عمل قلب میں واقع ہوتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور قلب کی اگر میں بات کروں، تصور قلب مغرب کے تناظر میں، تصور قلب، قرآن کا تصور قلب کچھ اور چیز ہے. اور مروجہ تہذیب حاضر کا تصور قلب، تہذیب حاضر میں کوئی تصور قلب پایا نہیں جاتا. تہذیب حاضر کا میں کارڈیک سرجن ہوتا ہے اور وہ قلب کو ایک پلمبر کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ قلب نہیں ہوتا، وہ ہارٹ ہوتا ہے، اس کی نالیاں ہوتی ہیں، چوک ہوتی ہیں، اس کو کھولتے ہیں یا بدلتے ہیں، پائپ چینج کر دیتے ہیں. دیٹس اٹ. ہمارا جو تصور قلب ہے وہ کچھ اور چیز ہے. تو داغ بھی اس سطح پر کھڑے ہیں. اب اوروں کو اگر اکبر الہ آبادی کو اٹھائیں گے یا کسی اور کو تو پھر بہت ہی، جگر کو اٹھائیں گے اور بھی، جگر کی جو جس جگہ پر جگر بعد میں پہنچے تھے، یعنی کوئی بھی ہمارے عہد کا بڑا آدمی. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو بہت ہی اچھا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سے جوڑنا، اپنی دین سے جوڑنا، اسی طرح ہم اپنی زبان سے جوڑنا، یعنی زبان جو ہے وہ غیر معمولی چیز ہے. زبان جو ہے وہ صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہے. زبان ابلاغ کا ذریعہ بعد میں ہے. زبان تفہیمی استعداد کو متعین کرنے والا مدر بورڈ ہے. کمپیوٹر میں جو حیثیت مدر بورڈ کی ہے
ہمارے کوگنیٹو انفراسٹرکچر کے اندر وہ حیثیت مدر ٹنگ کی ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. یعنی میں کسی بھی بات کو کتنی گہرائی میں سمجھ پاؤں گا، یہ فیصلہ زبان کرتی ہے. یہ فیصلہ مطلب لوگ، ہمارے معاشرے میں ایک رجحان بہت اچھا ہے کہ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں، لیکن میں اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ کسی بھی بڑے تصور کو جو ان کی اپنی زبان میں بیان کیا جاتا ہے اس کو جتنا سرسری اور سطحی درجے پہ سمجھتے ہیں، عربی زبان سیکھنے کے بعد سورہ فاتحہ کو بھی اتنی ہی سطحیت کے ساتھ ہی سمجھیں گے. ڈیپتھ میں اترنے کی لیاقت، چیزوں لفظ پہ غور کرنے اور لفظ کی گہرائی میں اترنے کا ذوق پیدا، یہ تو اپنی زبان کی وساطت سے ہوتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. دنیا میں کسی قوم کا دانشور، آپ کو کوئی کسی بھی تہذیب کا ایسا دانشور نہیں ملے گا جو اپنی زبان میں نحیف و نزار ہو اور بالکل ہی معذور اور اپاہج ہو اور دوسروں کی زبان میں پہلوانی کر رہا ہو. ایسا کہیں بھی واقعہ نہیں ملے گا. یہ ہمارے ہی ساتھ ایک المیہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں. کیا مغربی تہذیب میں صرف علماء کرام جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے کے ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کی خوراک پہ بھی کوئی اثر ڈالا؟ جی بالکل ڈالا، بالکل ڈالا. یعنی یہ 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ہمارا طرز زندگی، ہماری خوراک، ہمارا طرز معالجہ اور ان کا طرز معالجہ، مسلمان اور اس کے دشمن کے آداب طعام ایک جیسے ہوئے ہوئے ہیں. یہ صرف ابھی اس وقت ہوا ہے، دونوں بسیار خوری کر کے نکلے ہوئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں کو فاسٹ فوڈ کا مزہ لگا ہوا ہے، دونوں مزیدار چیز کھاتے ہیں، دونوں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، دونوں غیر طیب پہ پلتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہماری تہذیب کا مجاہد ایسا نہیں تھا. تو تبوک کے موقع پہ ایک کھجور 3 صحابہ میں تقسیم ہوتی تھی، 3 صحابہ میں، اور ادھر پیٹ بھرے ہوئے لوگ موجود تھے. مذہب اور تہذیب میں کیا کرتے ہیں؟ مذہب اور تہذیب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اہم بات ہے. ہر تہذیب کچھ اعتقادات کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے. تو مذہب کی بنیاد بھی اصل میں اس کا عقیدہ ہے. تو جو مذہب کا روٹ کے جو مادہ ہے یا جڑ ہے یا روٹ ہے، اور تہذیب اصل میں تو وہ ایک ہی، مطلب تہذیب جو ہے اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے، اس کی کوئی عقیدہ ہوتا ہے. یعنی اسلامی تہذیب اصل میں اسلامی عقائد ہی کی بنیاد پر پیدا ہوگی. مثال کے طور پر مسلمانوں نے بم ایجاد نہیں کیا. آپ کے علم میں یہ بات کہ بم جو ہوتا ہے، جو کسی آبادی پہ مارتے ہیں تو سب زیرو، مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان اپنے عہد میں وہ کلیے دریافت کر چکے تھے جن کی جو بم بنانے سے آگے کی باتیں وہ جانتے تھے. مطلب اگر ایک آدمی کوڈریٹک ایکویشن سالو کر رہا ہو اور جمع تفریق کا سادہ سا سوال حل نہ کر سکے تو ہم کہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو آگے کی چیز کر رہا ہے، یہ تو اسے آتی ہی ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ایک آدمی دل کا آپریشن کر رہا ہو اور عام سی یعنی زخم کے اوپر پٹی نہ باندھ سکے تو ہم کہیں گے بھئی یہ تو اسے، مسلمانوں نے کیوں نہیں کیا بم ایجاد، کیوں نہیں کیا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسلمانوں نے اس لیے بم ایجاد نہیں کیا کیونکہ ان کا جو اعتقادات تھے نا، جو ان کا عقیدہ تھا، انہیں یہ پتا تھا کہ ہماری یعنی اسلامی تناظر میں ہم دشمن کے صرف اس آدمی کو مار سکتے ہیں اگر وہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اور جو یعنی ہم ان کی عورت کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے، مار سکتے ہیں ہم دشمن کی عورتوں کو؟ ہم یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو مار سکتے ہیں؟ نہیں مار سکتے. ہم اس یہودی کو جو ہم سے لڑ رہا ہے اس کو ہم مار سکتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر ہم درختوں کو، آبادیوں کو، عبادت خانوں کو، فصلوں کو، مویشیوں کو بھی تباہ نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں یعنی جو بم تھا نا، وہ ہمارے ایمانی تناظر میں مطلب وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا.
ایسا نہیں تھا کہ وہ بم ایجاد نہیں کر سکتے تھے، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ they were not able to invent bombs. پوائنٹ یہ تھا they chose not to invent it because it was not aligned with the Islamic ideology or the perspective of Islam. یہ بات واضح ہو رہی ہے، یہ بہت فرق ہے اس بات میں. تو یہ جو تہذیب پیدا ہوئی، ابھی یہ اسلامی تہذیب اس کے مذہب کی بنیاد پر پیدا ہوئی، اور مذہب کی جو بنیاد ہے وہ اس کے عقیدے یا اعتقادات ہیں. جدید مغربی تہذیب بھی ان کا ایک مذہب ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ وہ انسان جو مذہب کا انکار کرتا ہے نا، وہ بھی کسی مذہب پر ہی چل رہا ہوتا ہے. وہ انکار مذہب کے مذہب پہ ہوتا ہے، وہ انکار الہی کے مذہب پر ہوتا ہے. اس کا یہی مذہب ہے، اس نے کہا بھائی مذہب راستہ صحابہ. بات واضح ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. جی فرمائیے. آپ نے جیسے فرمایا نا کہ حرمین شریف میں کعبہ جبریل اور کعبہ عمرہ اور پھر مدرسے اور کعبہ شریف کا تو ظاہر ایک حقیقت ہے، یعنی پوری اسلامی دنیا کو مسلمانوں کے مقدسات کو بھی مغربی تہذیب کا لپیٹ میں لیا ہے. اور ہمارا یہ قومی عالمیہ ہے، آپ نے اس کی تشخیص کیا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے وقت آپ کے لیے کیا کریں؟ کو زندہ کریں جیسے آپ نے بتایا کہ کلام کو یا پھر اجتماعی سطح پہ قومی سطح پر کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکمت اس بات میں ہے کہ ہم جو انسٹیٹیوشنل تصوف ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوششیں نہ کریں. مطلب وہ جو ہیں وہ ہیں، لیکن جو روح تصوف ہے، جو روح دین ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی پورے یعنی اس کی پوری اصطلاحات اور اس کے پورے نومنکلیچر کو امپوز کریں. ہم ویسے ہی جو اس کی اسپرٹ ہے، یعنی تقویٰ ہے، ایمان ہے، ایمان پہ کام کریں. اور اس کے اندر جن چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہم ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ترک تعیش پہ ہم کام کریں. ہم ترک معصیت، ترک تعیش، اور اسی طرح ہم جو خواہشات نفس ہیں نا، یعنی ہمارے جو شہوات ہیں، ان کے اوپر ہم ناقد ہوں. مطلب ہم نفس کو مرکزی موضوع بنائیں. بلکہ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ چاہے دینی تعلیم 3 منٹ کی ہو، چاہے 30 سال کی ہو، اس کا ایک مسلسل نتیجہ یہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نگاہ رکھنے کے دائیے کو مستحکم کرتا رہے. یعنی دینی تعلیم کے حصول کا مقصد یہ بعد میں ہے کہ ہم ان کو صحیح کریں گے. یہ پہلے ہے کہ میں ویسا بنوں جیسا رب چاہتا ہے کہ میں بنوں. میں اپنے آپ کو نفس کے داعیات سے بھی بچاؤں، نفس امارہ کے داعیات سے، اور میں اپنے آپ کو جدید مغربی تہذیب کے شر سے بھی محفوظ رکھوں. اور یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی جنگ ہے. تو اگر بہت سادہ سی بات ہے، تعیشات سے گریز کیا جائے. اور جو جدید جو ماڈرنائزیشن کی مائنڈ لیس ویو ہے نا، یعنی غیر ضروری طور پر مساجد میں اے سی لگانا، غیر ضروری طور پہ، یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سونا گوارا نہیں کرتے تھے نا، اس سے زیادہ دبیس قالین اگر نہ ہو تو آج کا مسلمان نماز پڑھنا قبول نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو پتلی سی دری ہے، مجھے موٹا قالین چاہیے جائے نماز کے موقع پر. مسلمان کے مصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے زیادہ دبیز ہو چکے ہیں. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اتنی سخت ہے، وہ فرماتے ہیں مال مسلم کا بدترین مصرف تعمیر ہے. جدید مغربی تہذیب کیا ہے؟ وہ انفراسٹرکچر کو ویلیو دیتی ہے. وہاں جو ادارے بنتے ہیں نا، ان کے وہ 3 C's کی مدد سے بنتے ہیں. جدید مغربی تہذیب میں ادارے 3 C's کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. پہلا ہے کیپٹل، سرمایہ، اور سرمایے کی مدد سے وہ عظیم الشان انفراسٹرکچر بناتے ہیں. ادارے کا تعارف اصل میں اس کے انفراسٹرکچر کا تعارف ہوتا ہے. آپ ہمارا ادارہ آ کے دیکھیے، اس سے مراد ہے آپ ہماری پرشکو عمارت دیکھیے. اقبال نے کیا خوب کہا تھا، پھر اقبال مجھے یاد آ گیا. اور اقبال نے یہ جو رجحان
یہ والا رجحان جب مسلمانوں نے اس کو دیکھا اور علی گڑھ بنا، علی گڑھ جو ہے وہ ہم نے ان کی یونیورسٹی کی بالکل کاپی تھی، جو ان کی تھی ہم نے کہا بالکل ایسے ہی ہم نے بنایا۔ سر سید کے اخلاص پہ مجھے کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کی تشخیص سے مجھے مطلب انہوں نے ہمارے لیے جو دوا تجویز کی اس پر میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں۔ تو اقبال نے اس پوری سچویشن پہ ایک جملہ کہا، بلکہ شعر ہے ان کا، ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن، یعنی جو گرینجر ہے، جو پرشک و عمارت ہے، جو انفراسٹرکچر کا جو ایک وہ ہے نا سحر، ایک ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن، مکتب کی فضا سے مراد اس کی جو فزیکل، اس کی جو مادی شکل ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی، بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی مولانا قاسم نانوتوی کے پاس جب لوگ پیسے لے کر آئے نا تو وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا لے جاؤ واپس، مطلب آسانی سے قبول نہیں کیا۔ انفراسٹرکچر ہماری تہذیب میں پرائیورٹی نہیں ہوتی، تعارف کی بنیاد نہیں ہوتی، ناز کرنے کی وجہ نہیں ہوتی۔ اصحاب الصفہ کے چبوترے کو ہم اس لیے جانتے ہیں اور اس لیے اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ للہیت سے سرشار انسانوں کا ایک گروہ تھا۔ انفراسٹرکچر کیا ہے؟ تو زیرو انفراسٹرکچر تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ کھجور کی ایک وہ لٹکی ہوئی تھی، جس کے پاس کچھ ہوتا تھا وہ کھجور وجور باندھ کے کچھ ایسی، یعنی کوئی ایسی کچھ بھی نہیں تھا نا، زیرو تھا۔ یہ جو میں تین باتیں کہہ رہا ہوں نا کہ انسٹیٹیوشن جدید مغربی تہذیب کے اندر جو ادارہ ہے نا وہ اس کی بنیادیں 3 C's ہیں۔ سب سے پہلے کیپٹل، اور کیپٹل سے انفراسٹرکچر پیدا ہوتا ہے اور وہ ان کے تعارف کا سب سے بڑا حوالہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے کلیم، جتنا بڑا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کر لیجئے، اور پھر اس کی جتنی تشہیر آپ سے ممکن ہے کر دیجئے۔ دعویٰ، اعلان، تشہیر، اس کی سائنس کو کہتے ہیں برانڈنگ۔ یہ ایک علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے یہاں کیپٹل ہے، پھر کلیم ہے، اور پھر تیسری چیز ہے کریکلم، جس کو وہ ڈاکیومنٹیشن کہتے ہیں۔ ہماری تہذیبی روایت کے اندر جو چیز سب سے اوپر ہے وہ ہے مربی، شیخ، اس کی صحبت۔ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اگر معاشرے کو یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں تو اس کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمی ادارے بنائے ان کے ناموں میں جو عاجزی موجود ہے نا، اصحاب الصفہ، اگر اس کو دارالتقویٰ کہتے تو اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں تھا نا، یا تھا مبالغہ؟ تو کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ وہ تو عاجزی ان کے ہر عمل سے ٹپک رہی ہے۔ تو ہماری اس وقت کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مطلب تزکیہ جو ہے اور نفس پہ کام جو ہے اور علم نافع جو ہے، یعنی ہم اس کے اوپر بہت زیادہ مغرب سے مروب نہ ہوں، اپنے ادارے کو ماڈرنائز نہ کریں، غیر ضروری طور پہ ماڈرنائز نہیں کریں۔ میرے پاس ایک ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، میں صرف ایک نام نہیں لوں گا لیکن بس ایک محبت ہے، دوستی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا، انہوں نے کہا، وہ پورا میسج تھا، اس میں کہا حج کی تربیت یہ بذریعہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر، اور اس میں بتایا خواتین کا بھی انتظام ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اس طرح۔ اب میں نے وہ پوری تحریر پڑھی اور میں نے کہا بھائی مطلب اتنے اچھے میرے دوست ہیں، اچھے قابل آدمی ہیں بہت، تو میں نے پورا میسج پڑھا کہ حج کی یہ تربیت ہے، اس وقت ہوگی، اس طرح ہوگی، عورتوں کا بھی انتظام ہے، بذریعہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر تربیت ہوگی۔ تو میں نے جواب میں میسج کیا کہ حضرت اس تربیت میں ملٹی میڈیا کے علاوہ کوئی مربی یا کوئی عالم بھی ہوگا؟
تو انہوں نے کہا جی حضور بندہ خود ہوگا، یہ وہ اس طرح کر کے انہوں نے بتایا. تو میں نے کہا بھائی ہم تو آپ کی ذات سے، مطلب اگر آپ ہمیں یہ بتائیں گے آپ یہ کام کریں گے تو ہم تو اس وجہ سے حاضر ہوں گے. ہمارے ملٹی میڈیا کی شکل دیکھنے تو نہیں آئیں گے ہم. بذریعہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر جو ہے نا، یعنی ملٹی میڈیا ایجاد کرنے والوں کو اگر یہ علم ہو جائے نا کہ مطلب اگر ہم تم سے تمہارا ملٹی میڈیا لے لیں تو تم حج کی تربیت نہیں دے سکتے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ نہیں پتا کہ تصویر حرام ہے حلال ہے، یہ تو علماء کا فیصلہ ہوگا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جب ہماری تصویر کھنچتی ہے تو ہم اپنی زندگی کے سخت ترین امتحان سے گزرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے دل میں دبی دبی کراہیت کو زندہ رہنا چاہیے. میں آپ سے ایک اور واقعہ عرض کروں. یہ واقعہ غالباً حسین احمد مدنی مولانا کا ہے. ایک موقع پہ انہیں انوائٹ کیا گیا، حضرت جمعہ پڑھائیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، کہیں مجمع میں بلایا، آپ لوگوں جمع ہوں گے اور آپ ان کو دیجیے گا دعوت. تو مولانا حسین مدنی صاحب تشریف لائے، کھڑے ہوئے، مجمع کو دیکھا، اسٹارٹ کیا. ابھی گفتگو کا آغاز ہی کیا، مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور پھر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وعلیکم السلام کہہ کے نیچے بیٹھ گئے. اب جو لوگوں نے مدعو کیا تھا وہ پریشان ہوئے. انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ آپ خطاب تو کیجیے. انہوں نے کہا نہیں، انہیں بہت کہا گیا، انہوں نے کوئی خطاب وطاب نہیں کیا، چلے گئے. لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی یہ تو عجیب آدمی، مطلب ہم تو سارے مجمع جمع تھا ان کو سننے کے لیے. تو اب پھر بعد میں دریافت ہوا کہ بھائی پوچھیں تو مسئلہ کیا ہے، کیوں کوئی بات کوئی ایسی غلط ہو گئی. تو انہوں نے کہا جب تم لوگوں نے مجھے بلایا اور جس طرح سے پورا ماحول بنا اور میں آ کے کھڑا ہوا تو میرے دل میں یہ آیا کہ آج تو ایسی بات کروں گا کہ سب کو بس چھا جاؤں گا، اور بہت ہی زبردست آج تو ایسی بات کرنی ہے کہ بس. اسی لمحے خیال آیا کہ یہ تو میں اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. تو بس پھر اللہ نے مجھے بچا لیا اور میں بیٹھ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کا آدمی ایسے کسی واقعے کو عقیدت اور احترام میں حماقت نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہے بڑے آدمی تھے ہمارے اکابرین میں، تو کچھ بولو نہیں، یہ اچھا ہی صحیح ہے. لیکن اس واقعے کی اپریسیشن، قدردانی، اس کے پیچھے جو للہیت کا عنصر ہے اس کی اپریسیشن کی لیاقت سے محروم ہے. ادب، احترام اور مروت میں نا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ حماقت ہے، کچھ بھی نہیں، خاموش ہے، لیکن اس کی قدردانی کی لیاقت سے اپنے آپ کو محروم کیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ معمولی بات نہیں. یعنی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یعنی سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں. یعنی میں چونکہ میں پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر میرا جانا رہتا ہے، سفر بھی کرتا ہوں. ایک واقعہ میں نے سنا کہ کسی جگہ پہ کسی صاحب کو بلایا گیا، تو وہاں انہوں نے کہا تھا ویڈیو بننی ہے، اور ویڈیو کا انتظام نہیں تھا. تو وہ آئے، انہوں نے کہا یہ ویڈیو کا انتظام نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. تو اس بات پہ ناراض ہو گئے. 1 گھنٹے کا پروگرام تھا، انہوں نے 5 منٹ میں کر کے ختم ہو گیا. میرا فائدہ کیا ہے، آپ تو ویڈیو نہیں ہے، یہ تو میں صرف 100 لوگ بیٹھے ہیں، میں تو ویڈیو بنا رہا تھا، تو اگر وہ ویڈیو بنتی تو 2 لاکھ لوگوں تک جاتی، 1000 لوگ، اتنے لوگوں تک جاتی. تو اس بات پہ ناراض ہو گیا. یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں آپ سے، یہ سچا واقعہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میرے ذہن میں، آپ لوگ علماء ہیں، آپ اس کے مطلب جو اس کے تخریج اور حوالہ وغیرہ تو میرے متن بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، صرف مفہوم ہی ذہن میں ہے، میں تو ایک نااہل سا طالب علم ہوں. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت بات فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ مفلس اور نقصان، مطلب سب سے زیادہ، یعنی مفہوم یہ تھا کہ سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا آدمی وہ ہے جس کی تبلیغ اور جس کے علم سے دنیا کی تو فلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے، نجات ہو جائے، اور وہ خود اپنی نیت کے فتور کی وجہ سے جہنم میں جائے. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ آزمائش جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی، جدید مغربی تہذیب اور اس کی ساری جو شان و شوکت اور اس کے جو ذرائع ابلاغ ساری چیزیں ہیں،
اس کے نتیجے میں بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے، بہت زیادہ بڑھی ہے۔ تو جب آزمائش اتنی اس درجے کی ہے تو متنبع رہنے کی تحریک بھی اسی درجے کی درکار ہے۔ حب مال اور حب جاہ کا فتنہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا، آج کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے یا زیادہ ہے؟ بہت زیادہ۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اگر ہم نے تہذیب حاضر کے شر کو نہیں پہچانا اور داعیات نفس کو بھی نہیں پہچانا تو ہم قرآن اور حدیث سے اپنے ہی نفس کو راس آنے والی چیزوں کو جمع کرتے رہیں گے اور اس کی وہ تعبیر کریں گے جو نفس کو تھپکی دینے کا کام کرے۔ مطلب آپ مجھے بتائیے، آج معاشرے کا مذہبی آدمی بھی معاش کو ترجیح دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ میں سوال ہے میرا، مذہبی آدمی، عام آدمی ہے، مذہبی آدمی بھی معاش کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ عمومی صورتحال یہ ہے نا۔ اس منظر نامے میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بہت اس بات کو بتاؤں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم یہ نہیں سمجھا کہ یہ مغربی تہذیب اور یہ نفس اور یہ، تو ہم تو پھر عجیب باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم تو یہ بتا رہے ہوں گے کہ بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف تمہیں کیا پتا بلینئر تھے، ارب پتی تھے۔ تو اس کے نتیجے میں جو سادہ مسلمان ہے اس کے اندر ارب پتی بننے کی جو خواہش ہے نا، معصوم سی، اس کو ایک مذہبی پشت پناہی میسر آ گئی ہے۔ حب مال کی جو خواہش اس کے اندر پنپ رہی تھی، اس کو ایک مذہبی ٹانگ عطا ہو گئی ہے، نہیں ہوئی ہے کیا؟ اور اگر میں ایسی بات کرتا ہوں تو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پتہ ہوتا ہے نا کہ 1400 برس کے بعد میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کے اتنا مال تھا، تو انہیں خوشی ہوتی یا تکلیف ہوتی کہ مجھے عام مسلمان صرف مال ہی کے حوالے سے یاد کرتا، کوئی اور بھی میرا حوالہ ہے میری تعریف کا؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے کہا نا کہ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑا عجیب جواب دیا، یعنی دوسروں نے رشک کیا کہ آپ کی کیا بات ہے، آپ تو جنت میں پہنچ جائیں گے، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے میرے مال نے تم لوگوں سے پیچھے کر دیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سنی ہوئی تھی کہ اگر مال والے بھی جنت میں داخل ہوں گے اور تو انہیں 500، اگر ان کا حساب لے لیا گیا تو 500 برس تاخیر سے داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے مال نے تم لوگوں سے پیچھے کر دیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مال فتنہ نہیں ہے، حب مال فتنہ ہے۔ مال فتنہ نہیں ہے، مال اللہ کا فضل ہے۔ اگر وہ معیار انفاق کو بڑھانے کی وجہ بن رہا ہے، اگر وہ خاموشی سے، رازداری سے، انفاق کی روح انفاق کے ساتھ معیار انفاق کو بڑھانے کی وجہ بن رہا ہے، تشہیر کے بغیر انفاق کے اندر بڑھنے کا سبب بن رہا ہے اگر میرا مال، اور مال کے کمانے کو میں زندگی کا مقصد نہیں بنا رہا، تو مال فضل ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا، اللہ ایسا مال ضرور دے اور بہت دے اور اس میں برکت دے۔ تو یہ ہے وہ ہمارے تہذیبی چیلنجز جو ہماری نفسیات کے اوپر پیدا ہوئے ہیں۔ میں ایک سوال اور آپ سے عرض کروں، فرض کیجئے کس کس کے پاس موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، فرض کیجئے موٹر سائیکل آپ کو بیچنی ہو، اور آپ کی جو موٹر سائیکل ہے فرض کیجئے اس کی مارکیٹ میں جو بھی ماڈل ہے اس کی ایک مارکیٹ میں قیمت بنی ہوئی ہے 40,000، آپ مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں، وہ 40,000 کی موٹر سائیکل ہے، اور لیکن آپ کی موٹر سائیکل میں ایک ایسا نقص ہے جو صرف آپ ہی کو پتا ہے، اور خریدنے والا ناممکن ہے کہ وہ اس ایپ کو تلاش کر لے، وہ کاربوریٹر میں کوئی مسئلہ ہے، کسی اور چیز میں کوئی مسئلہ ہے، انجن میں کوئی ایشو ہے، آپ ہی کے علم میں، مارکیٹ میں اس کی قیمت 40,000 ہے، اگر آپ وہ ایپ نہیں بتائیں گے تو 40 کی ابھی بک جائے گی، لیکن اگر یہ ایپ لوگوں پہ کھل جائے تو 35,000 میں بکے گی۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ اب اگر آپ اسے بیچتے ہیں،
بلکہ میں آپ کی بات نہیں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا وہ آدمی جس کو مذہبی تعلیم ملی ہے وہ اس کو عیب بتا کر بیچنا چاہے گا یا بغیر عیب بتائے، 5000 کا فرق ہے. عیب بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ سبحان اللہ. بس اگر یہ عیب بتا کے بیچ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر یہ 5000 روپے کے فائدے کو جنت پہ ترجیح دے رہا ہے تو بس، اور اپنا بھی جائزہ اسی طرح لیجیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے جدید مغربی تہذیب. جدید مغربی تہذیب کے یہاں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے نا وہ ہے چالاکی. بندگی سے پیدا ہونے والی نفسیات چالاک نہیں ہوتی. حکمت اور چالاکی ایک چیز نہیں ہے. چالاکی کہتے ہیں اپنے فوری مادی منفعت کا تحفظ کرتے رہنے والی ذہنیت کو، یعنی اپنی فوری مادی منفعت کا مستقل تحفظ کرتے رہنے والی ذہنیت کا عنوان ہے چالاکی. حکمت کہتے ہیں اپنی عاقبت کو محفوظ کر لینے والی تڑپ سے پیدا ہونے والے ذہن کو کہتے ہیں حکمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے اللہ کا خوف حکمت کی جڑ ہے. لیکن آج اگر کسی آدمی کے اندر صحیح معنوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو لوگ اسے بے وقوف کہتے ہیں. معاشرے میں کہتے ہیں بے وقوف آدمی ہے، اسے اپنے فائدے کا ہی نہیں پتا، جو مانگو دے دیتا ہے، قربانی بھی دے دیتا ہے، ایثار بھی کر دیتا ہے، اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی کر دیتا ہے. بے وقوف ہے نا. لیکن اس کو معاشرے کا یہ ٹائٹل گوارا ہے. وہ کہہ رہا بھائی ٹھیک ہے تم لوگ بے وقوف کہہ لو، کوئی مسئلہ نہیں، میں آئی ایم ریڈی، آئی ایم ہیپی. یہ معمولی آدمی نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کوئی اور سوال ہے؟ فرمائیے جی. عصری علوم ضرور حاصل کیے جائیں. آپ کو فزکس پڑھنی چاہیے. عصری علوم میں جو چیزیں پڑھنی چاہیے، آپ کو فزکس بھی پڑھنی چاہیے، آپ کو ریاضی بھی پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ کسی ایسی دنیا میں تبلیغ اور دین کا کام کر رہے ہیں جہاں کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو آپ کو کمپیوٹر بھی سیکھنا چاہیے. آپ کو جو علم بدن ہے اس پہ جو ان کی تحقیق ہے وہ ہمارے وجود، ہمارے مادی وجود کا انکار نہیں کرتے، ہمارے روحانی وجود کا انکار کرتے ہیں. لہٰذا نفسیات کا علم ان کا سیکھنا گمراہی ہے. لیکن اگر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے خون میں یہ کمی ہے تو یہ تحقیقات ان کی کسی درجے پر، مطلب ہم یہ اس کو قبول کر سکتے ہیں، اس سے استفادے میں حرج نہیں ہے. یعنی مادہ اور ٹھوس چیزوں کے بارے میں ان کی دریافت بہرحال اس میں ہم، یعنی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو بہت بنیادی بات ہے نا، کسی بھی نئے علم کو پرکھنے کی ذمہ داری ہمارے اندر جو دینی فہم ہے نا اس پہ عائد ہوتی ہے. یعنی میں کچھ بھی نیا سیکھ رہا ہوں، کچھ بھی، یعنی میں فزکس پڑھ رہا ہوں تو اس علم کو پرکھنے اور اپنے شعور میں کیا مقام دینا ہے اور اس کو مستقل پرکھنے کی ذمہ داری میرے یعنی دین پر، یعنی فہم دین پر، شعور دین پر حاصل ہوتی ہے. یعنی ہمارے شعور میں جو دین کا فہم ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیگر فہم کے اوپر حاکم بنے، اس کی پرکھ کرتا رہے اور اس کو اس مقام پہ رکھے جو اس کا ہے. اگر ہم فزکس کی کسی تھیوری کا وہ مقام طے کر دیتے ہیں جو کسی حدیث کا ہے تو یہ ظلم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حدیث کا مقام شعور میں یہ ہے، فزکس کا مقام شعور میں یہ ہے، اور فزکس کی وہ دریافتیں جو میرے اعتقادات سے متصادم ہوں گی وہ میں قبول نہیں کروں گا. اس کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی بصیرت اور فرقان درکار ہے. تو اللہ ہمیں وہ استعداد عطا کرے. جی اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو تین طرح کے رویے ہمارے بن جاتے ہیں. ایک رویہ یہ علماء کا یا اس طرح کے دوسرے ہوتا ہے کہ اس کا سمجھ اس کو پتہ ہے. دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ متاثرین کا امید کر کے دے دیں. تو یہ دونوں رویوں کی بجائے تیسرا ایک معتدل رویہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ پانچ وضاحت ہوتا ہے کہ جو آپ کے مفید ہے اس کو آپ استعمال کر کے مسائل کو اپنے ہی دینی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پانچ آبجیکٹیوز
سبحان اللہ. جی بہت اچھا سوال. جی اس میں میں یہ کہوں گا مثال کے طور پہ جدید ٹیکنالوجی ہے, مثال کے طور پر AI ہے, اس کا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں 3 چیزیں کم از کم ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ میرا دل, میں اپنے دل کو جو یہ جدید چیزیں ہیں اس کی مروبیت سے بچاؤں. میرے دل میں دنیا کو انگیج ضرور کروں لیکن میرے دل میں دنیا کی رغبت نہ ہو. مال کو برتوں, مال کو مرغوب بنائے بغیر. مال برتنا بھی ہے, مال کمانا بھی ہے, مال کو برتنا بھی ہے. مال کو زندگی کی ترجیح بنائے بغیر مال کو اپنے دل کی رغبت, مال کی رغبت دل میں پیدا ہونے نہیں دینی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو جدید تہذیب کے پورے فریم ورکس اور اسٹرکچرز اور ٹولز, مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, ہمیں اس کے پیچھے جو اس کا فلسفہ ہے, یعنی جس بنیاد پر اس کی اپنی کوئی میٹا فزکس ہے جس کے اندر وہ پیدا ہوا ہے, یعنی اس کی اپنی کچھ تفصیل ہے. تو اگر میں یہ عرض کروں کہ جدید مغربی تہذیب کے پیچھے جو ان کے اعتقادات ہیں اور اس کے جو شرور ہیں, اس کو ایک, یعنی یہ ایک پوری علمی, یعنی اس کا پورا ایک علم ہو. اگر وہ علم نہیں ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں اس کو, مطلب میں احیاء دین کی تحریک فیس بک کے ذریعے لانچ کر رہا ہوں, تو یہ اتنا آسان نہیں. احیاء دین کی وہ زوال نیت اور فساد نیت کی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے, احیاء دین کی تحریک کا آغاز نہیں ہو رہا. یہ بہت نازک مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ٹول کن مقاصد کے لیے استعمال ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. یعنی ہم بعض ان چیزوں سے وہ نتائج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے موجد نے ان کو اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. یعنی بات واضح ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بہت ساری ایسی چیزوں کی جو تنقید خود مغرب میں ہوئی ہے اس کو بھی پڑھنا پڑے گا, اور یہ ایک ایک تفصیلی مبحث ہے. تو ضرور استعمال کریں, لیکن اس کے یعنی ہم تیزاب سے کبھی اپنے گھر کا واش روم دھوتے ہی ہیں نا, لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تیزاب ہے, تیزاب سے کبھی دھویا ہوگا نا, اور تیزاب سے اگر کوئی چیز دھوئی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تیزاب ہے, اور پھر تیزاب کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے وہ ہمیں آتا ہے. تو اگر یہ ہمیں نہ پتہ ہو اور ہم تیزاب اور روح افزا میں کوئی فرق نہ کر سکیں اور اس کو گلاس میں نکال کے اس کو ایسے ہی ہینڈل کریں جیسے روح افزا, اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو اس کا کوئی اچھا استعمال بھی کر لوں گا, تھوڑا سا پی کے دیکھوں گا. ارے بھائی روح افزا اور تیزاب میں تھوڑا فرق نہیں ہے, بہت بڑا فرق ہے. دونوں روح افزا جیسی بوتل میں ہے, بوتل دونوں کی ایک ہی ہے. اب تو روح افزا کی بوتل میں ہی تیزاب ملتا ہے نا. جی فرمائیے. سبحان اللہ. یہ جو کلمہ ہے نا اللہ اکبر, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آتی ہے, فضاؤں میں بلند ہوتی ہے اللہ اکبر. میری اس پہ تفصیلی لیکچر ہے, مروبیت کے اوپر کوئی 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے. یعنی دل پر کسی چیز کا روب چھا جانا. تو جب اللہ اکبر جو ہے, یعنی سوائے اللہ کے کوئی بڑا نہیں ہے, اللہ ہی بڑا ہے. تو اس میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, چلیں ایک ایکسرسائز کیجئے گا. بازاروں میں جب ہم جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کچھ کلمات سکھائے کہ یہ کلمات بازاروں میں جاؤ تو پڑھا کرو. اس زمانے میں بازار اتنا پست نہیں ہوا تھا جتنا ابھی ہے. اس پہ غور کیجئے گا کہ بازار میں جاتے ہوئے ان کلمات کو کیوں, یعنی یہ تجدید ایمان کے کلمات ہیں. یہ نہ سمجھو کہ معاشی نظام تمہاری زندگی معاشی نظام کی مرہون منت ہے, یہ نہیں سمجھو. وہ ہے جو حی ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے, اور وہی ہے, مطلب یہ سارے کلمات جو ہے نا, یہ اس کے اوپر غیر معمولی آدمی اگر غور کرے نا, کیوں کہا گیا کہ بازار جاؤ تو یہ کرو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے, اور علم کی کمی کی وجہ سے اور نفس کے غلبے کی وجہ سے ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں رب کریم اس پہ ہمیں معاف کرے. رب کریم ہم سب کے شاگردوں اور اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کرام کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. رب کریم آپ کو آپ کے کام میں برکت دے, آپ کے کام کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.